السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وقال تعالی عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گرامی قدر حضرات علماء کرام، میرے نوجوان ساتھیوں، کسی بھی مقام پر سب سے اہم مجلس علماء کی ہوتی ہے۔ آپ سب دعا سے مدد کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح نیت کے ساتھ وہ بات مجھے کہنے کی توفیق دے دے جو آپ کے شایان شان بھی ہو اور اس سے بہت سے سوالوں کے جواب آپ کو ملیں، کیونکہ آج کل کے حالات کے ذریعے سے اللہ نے ان کے ذہنوں میں بھی سوالات پیدا کر دیے ہیں جن کے ذہنوں میں پہلے کوئی خاص سوالات اور بے چینی نہیں پیدا ہوتی۔ ذہنوں میں یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ دو بنیادی سوالات ہیں، کیوں بھئی ہیں کہ نہیں؟ آپ سب ان سوالوں کا جواب تلاش کرتے رہتے ہوں گے، سوچتے رہتے ہوں گے، آپس میں گفتگویں کرتے رہتے ہوں گے اور اللہ کی توفیق کے مطابق دعا اور غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ میں نے جو آیت پہلے پڑھی تھی اس میں پہلے سوال کا جواب، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ تو حالات حاضرہ کا خلاصہ ہے۔ تشریح کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ، بتائیے۔ عوام کے سامنے جس طرح ہندی کی چندی کرنی پڑتی ہے، کیا علماء کے سامنے بھی کرنی پڑے گی؟ اگر آپ مزے لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہاں، رہنمائی لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کا جواب ہوگا کہ عقل مندوں کے لیے اشارے کافی ہیں۔ اب بتائیے، مزے لینے کے لیے آئے ہیں یا رہنمائی لینے؟ سچی بات، مسجد میں بیٹھے ہیں، بہت اشاروں سے کام لوں گا،
اور آپ کی پیشانیوں کو دیکھ کر میں خود سمجھوں گا کہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا سر کے 5 میٹر اوپر سے گزر رہی ہے۔ موجودہ حالات کیا ہیں، کچھ لوگوں کے منصوبے کیا ہیں، کچھ لوگوں کے ارادے کیا ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ، کسی تفصیل کی ضرورت نہیں۔ بلا شبہ یہی ان کے ارادے ہیں۔ انہیں 2-4 لوگوں کو مارنا صرف نہیں ہے، انہیں 200-400 کو صرف جیل میں ڈالنا نہیں ہے، انہیں اللہ کے نور کو بجھا دینا ہے۔ اسلام اور ایمان کی نعمت کو ہر کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھنے والی سے چھین لینا ہے۔ یہ تو ان کا منصوبہ ہے۔ اللہ کا کیا منصوبہ ہے اسی آیت میں بیان کر دیا گیا۔ اور مختصر گفتگو کا سلیقہ کوئی قرآن سے سیکھتا، کوئی رسول اللہ سے سیکھتا تو لمبے بیانوں کا فیشن ہمارے یہاں عام نہ ہوتا، اور بنگال اور آسام کے لمبے بیان وما ادراک ما لمبے بیان۔ اگر فجر سے پہلے بیان ختم ہو گیا تو مقرر صاحب کو کرایہ نہیں ملے، اور رات بھر کی قوالی سے کیا فائدہ ہوا وہ آپ لوگ جانیں۔ کس کو تقویٰ ملا، کس کو علم ملا، کس کو حوصلہ ملا، کس کو بصیرت ملی؟ ہاں، پان والوں کی بکری بہت ہو گئی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میری بنگال میں آمد کم ہے تو میں بنگالیوں کی عادتوں سے ناواقف ہوں۔ مجھے تو ان جبڑوں کی طاقت پر رشک آتا ہے جو 24 گھنٹے میں 19 گھنٹے پان چباتے رہتے۔ ایک مصر کا ادیب بھارت کے دورے پر آیا، ہندوستان کے نہیں، بھارت کے دورے پر آیا، بمبئی ہوائی اڈے پر اترا، ٹیکسی میں بیٹھا۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے شیشہ کھول کر پان کی پیک 2 گلاس باہر پھینکی تو مصری ادیب نے ڈرائیور سے کہا کہ روکنا ذرا واپس ایئرپورٹ لے چلو۔ عمرہ صاحب کیوں؟ انہوں نے کہا کہ عورتوں کی بیماری یہاں کے مردوں میں بھی ہے، میں بھائی اس بیماری کو جھیل نہیں پاؤں گا، اس لیے مجھے واپس جانا ہے۔ بلاغت نے پڑھا تھا کہ کلام اگر تقاضائے حال کے مطابق ہو تب وہ بلیغ کلام ہوتا ہے۔ تو میں کچھ باتیں بیچ میں تقاضائے حال کے مطابق بھی کہوں گا، آسام تک بھی پہنچا دیجیے گا۔ رب مبلغ اوعى من سامع۔ اللہ نے ان کا منصوبہ بیان کیا 4 لفظوں میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہ۔ اپنا منصوبہ بیان کیا واللہ متم نورہ۔ یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء اگر سیکھ سے سمجھ جائیں تو امت سمجھ جائے۔ یاد رکھیے، جو ان کا موجودہ منصوبہ ہے
رب کعبہ کی قسم ہرگز پورا نہیں ہوگا، اور اللہ کا جو منصوبہ ہے وہ پورا ہو کر رہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکرو کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ بتائیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ انہوں نے کہا، مولانا نے فرمایا کہ وہ لوگ جو خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں، خفیہ اندر کہتے وہ کچھ ہیں، لیکن جو اندر کا جو منصوبہ ہے اس کو کہتے ہیں مکر۔ عجیب بات ہے، ان کے منصوبے کے جواب میں اللہ نے اپنے منصوبے کے بیان کرنے کے لیے بھی مکر کا لفظ ہی بولا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ کیا عربی زبان میں اللہ کے منصوبے کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے پاس مکر کے سوا کوئی اور لفظ نہیں تھا؟ عام طور سے ہمارے علماء اس آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ مکاری کا اور مکر کا کو نسبت دوسروں کی طرف کریں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اسی عمل کی نسبت اللہ کی طرف کریں، اس میں تو بڑی بے ادبی معلوم ہوتی ہے۔ آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ عربی زبان انگریزی اور دیگر مغربی زبانوں کی طرح غریب اور فقیر زبان نہیں۔ مغربی زبانیں زکوٰۃ کی مستحق ہیں اور عربی زبان صاحب نصاب۔ میں تھوڑی بہت انگریزی بھی جانتا ہوں، تو میں کبھی کبھی ان کو زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ انگریزی میں کسی بات کو ظاہر کرنے کے لیے ایک دو لفظ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہوتے، اور عربی کا جو عجیب حال ہے کہ صرف ہنسنے کے لیے 150 الفاظ ہیں، صرف رنج و غم اس کو بیان کرنے کے لیے عربی زبان میں 180 الفاظ۔ تو عربی میں مکر کے سوا کوئی بھی لفظ اللہ تعالیٰ چن سکتے تھے، لیکن ہر لفظ میں اشارے ہیں۔ ان حالات اور سازشوں کے مقابلے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی تو سوال ہے نا۔ بالکل دو ایک عملی باتیں علماء سے کہنا چاہتے ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ لمبی چوڑی تقریر کا نقصان اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مزہ تو آتا ہے، لیکن عملی طور پر کوئی خاص متعین بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ اگر کسی بیماری کا علاج دریافت کرنے کے لیے کسی حکیم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ کہے کہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اور پھر وہ لمبا بیان شروع کرے بجائے نسخہ لکھنے کے
تو چپل چھوڑ کے آپ بھاگیں گے کہ میرے تو صرف کھانسی کی تکلیف تھی، ڈاکٹر صاحب کا تو دماغ ہی ٹھیک نہیں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں لمبی تقریریں پسند ہیں، اس لیے کہ ہم عمل کے لیے کچھ نہیں سنتے، ہم معلومات کے لیے یا کانوں کی عیاشی کے لیے سنتے ہیں۔ اصل نشانہ جان اور مال نہیں ہے، اصل نشانہ ایمان ہے۔ پہلی بات یہ نوٹ کر لیجیے، اچھا ہوتا کہ آپ لکھنے کے عادی ہوتے۔ اصل نشانہ جان اور مال نہیں ہے، اصل نشانہ ایمان ہے۔ جان اور مال لے کر ڈرا دینا ہے تاکہ ڈر کر لوگ مرتد ہو جائیں، ڈر کر گھبرا کر اپنی جان کو بچانے کے لیے شرک اور کفر کو قبول کر لیں، ظالم کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ اصل نشانہ یہ ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے۔ یہ بالکل ہی غلط سوچ ہے کہ یہ آج سے شروع ہوا ہے، 2014 سے شروع ہوا ہے۔ 2014 میں آنے والے اللہ کے فضل سے عقل سے محروم ہیں۔ 2014 سے پہلے جو لوگ یہی کام کر رہے تھے وہ تھوڑے سمجھدار تھے۔ اشارہ تو سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ دھیرے دھیرے ایمان کو لینے کی ترکیبیں کر رہے تھے۔ ان بیچاروں کو جلدی بہت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ہلاکت بھی جلدی ہے۔ خالی انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس جملے کو سن کر مسلمان خوش ہو جاتے ہیں، اور آگے پیچھے کا بیان نہ سنا ہو کوئی حرج نہیں، یہ خوشخبری سن لی، اب جا کر مچھلی اور بھات کھائیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں نا۔ اشاروں کو سمجھو، جتنا ان کا ظلم بڑھ رہا ہے، ملک کے اندر ان کی اصلی پہچان بھی عام ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جنہوں نے ان کو سر پر بٹھایا تھا، جنہوں نے ان کو ووٹ اور نوٹ دونوں دیے تھے، اب وہ کان پکڑ کے اٹھا بیٹھی کر رہے ہیں، پچھتا رہے ہیں۔ کسان پچھتا رہا ہے، مزدور پچھتا رہا ہے، شیڈول کاسٹ کے لوگ پچھتا رہے ہیں، قبائلی لوگ پچھتا رہے ہیں، ٹرائبل لوگ پچھتا رہے ہیں، سکھ پچھتا رہے ہیں، بدھسٹ پچھتا رہے ہیں۔ اب بتاؤ ظلم کے بڑھنے سے فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان؟ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے کہ فائدہ ہو۔ میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں جب تک آپ کا جواب نہیں سنا۔ اسی کو میں نے کہا تھا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اسی لیے یہ آیت پڑھی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی حالات بہت ناخوشگوار لگیں،
کوئی چیز تم کو بہت ناپسند ہو مگر وہ تمہارے لیے مفید ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز بہت پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اور آخر میں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ تو جو ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس سے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے نہ غصے میں آنے کی ضرورت، دونوں چیزوں کا نقصان ہوگا۔ اگر ہم غصے میں آئے تو غصے میں آ کر جو لوگ طلاق دیتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا کہنے کے لیے آتے ہیں؟ آپ میں کتنے مفتی لوگ ہوں گے؟ تو غصے میں آ کر طلاق دینے کے بعد یہی تو کہتے ہیں آپ سے کہ حضرت وہ تو اس وقت موڈ خراب تھا، تمباکو ملا نہیں تھا، سالن میں نمک بھی تیز ہو گیا تھا، کاروبار میں کچھ الجھن بھی پیدا ہو گئی تھی، تو بس غصہ آ گیا اور میں نے 3 طلاق دے ڈالی۔ اب حضرت میں تو اس کے بغیر جی نہیں سکتا، کل سے اب تک تو چائے بھی نہیں ملی، بچے بھی اسکول لے گئے، تو حضرت کوئی شکل نکالیے نا میری بیوی واپس مل جائے، میں آپ کے مدرسے کا چندہ بڑھا دوں گا، حضرت کچھ کر دیجئے نا۔ یعنی آپ تو جہنم میں جائیے، میری بیوی مجھ کو واپس دلا دے۔ غصے میں آ کر جو قدم اٹھایا جاتا ہے اس پر ہمیشہ انسان پچھتاتا ہے۔ اس لیے ظالموں کے ظلم کے بڑھتے ہوئے دیکھ کر اور اس کا خود نشانہ بن کر بھی غصے میں نہیں آنا، بالکل غصے میں نہیں۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، غصے میں آپ کب نہیں آئیں گے؟ جب آپ کو اللہ کی اسکیم کا دھیان ہوگا، جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ کا منصوبہ کچھ اور ہے، ان کا منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا، کامیاب میرے رب کا منصوبہ ہوگا، تھوڑے دن انتظار کر لوں اور وہ کام کروں جو اس بیچ میں مجھ کو کرنا چاہیے، تو غصہ نہیں آئے۔ تو غصے میں بھی نہیں آنا، اور ڈرنا اور مایوس ہونا اور گھبرانا بھی بالکل نہیں۔ شہریت چھین لی جائے گی اور دیش سے نکال دیے جائیں گے۔ آپ کے یہاں بڑے بھاشڑ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، وہ ایک صاحب ہیں دلی میں، اللہ جانے جب عقل اور عدل بٹ رہا تھا تو کیا کر رہے تھے وہ محترم، وہ ہر کچھ دن کے بعد آپ کے یہاں آتے ہیں اور آپ کے یہاں آ کر ان کو شہریت کا قانون بہت یاد آتا ہے، اس لیے کہ آپ کا کچھ معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ بنگلہ دیشی ثابت کر کے نکال دیں گے، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بھائی، یہ دھمکیاں ہر نبی کو دی گئیں۔ میں نے رات بھی اسی پر بیان کیا تھا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا۔ یہ ارضنا میں کیا تکبر ہے کہ یہ زمین ہماری ہے، یہ دیش ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اچھا حضور آپ جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو کس کا تھا؟ آپ کے ابا کا تھا؟ لیکن غرور، گھمنڈ، تکبر، یاد رکھو جب کوئی حاکم غرور اور گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ اس کے زوال کی خاص علامت ہے، بالکل سمجھ لو۔ کفر زوال کی علامت نہیں ہوتا،
ظلم اور تکبر زوال کی علامت ہے۔ تو جتنا جتنا ظلم بڑھتا جائے اتنا اتنا یقین اور امید بڑھتی جانی چاہیے کہ اب یقیناً ظالموں سے چھٹکارا ملنے کا وقت قریب ہے۔ جب کسان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اب بارش کا وقت قریب ہے تو کسان گھر بیٹھا رہتا ہے۔ اس کے گھر میں چاہے شادی ہو چاہے غمی، وہ اپنا ہل بیل ٹریکٹر لے کر کھیت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح جب علماء کو اور سمجھداروں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب ظلم کے خاتمے کا وقت قریب ہے اور انصاف اور امن کے قیام کا وقت قریب ہے، تو ایسے علماء، ایسے عقلاء گھر نہیں بیٹھتے، وہ انتظار نہیں کرتے، وہ تماشا نہیں دیکھتے، وہ محنت شروع کر دیتے ہیں جو محنت انہیں موسم کے بدلنے کے آثار دیکھ کر کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، عملی بات اب بتا رہا ہوں۔ میں نے پہلے کہا تھا کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ دونوں باتیں بیان ہو گئیں۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، بالکل پریکٹیکل بات، ہمیں کیا کرنا ہے۔ پہلی بات یہ جان لو کہ ظلم کا شکار صرف ہم مسلمان نہیں ہیں، یہ غلط فہمی نکال۔ عام طور سے اب تک مسلمان یہ سمجھتے رہے زیادہ تر کہ ہم ہی بس نشانہ ہیں، سارا ظلم صرف ہم پر ہو رہا ہے۔ کیوں بھائی، یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ تھوڑے دن پہلے تک، اب تو ذرا پھر بھی کچھ تھوڑی تھوڑی واقفیت ہونے لگی، لیکن اب بھی بہت کسر باقی ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ اس ملک میں مظلوموں کی غالب اکثریت ہے۔ صرف ہم مظلوم نہیں ہیں، عیسائی مظلوم نہیں ہیں، سکھ مظلوم نہیں ہیں۔ سکھوں نے بہت بھروسہ کیا تھا، بہت بری طرح پچھتا رہے ہیں وہ۔ اب سکھوں کے عزائم کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، آپ کچھ تو واقف ہو گئے ہوں گے اب، یا ابھی خبر یہاں تک نہیں پہنچی؟ ارے بولو بھائی، وہ خبر پہنچنے میں لطیفہ سن لو۔ ایک انگریز ٹورسٹ لکھنؤ پہنچا 10 محرم کے دن، زوردار ماتم ہو رہا تھا، حسن حسین حسن حسین، لوگ سینہ پیٹ رہے تھے، خون نکل رہا تھا۔ تو اس انگریز ٹورسٹ گھبرا گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، دوسروں کو مارتے ہوئے تو سنا تھا مگر اپنے کو مارتے ہوئے تو پہلی بار دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو اس کے گائیڈ ترجمان نے کہا کہ سر، امام حسین کی شہادت کا غم منایا جا رہا ہے۔ تو اس انگریز نے کہا اچھا، تو وہ خبر یہاں آج پہنچی؟ سمجھے؟ اس لیے میں نے پوچھا کہ سکھوں کا جو موڈ ہے اس کی خبر یہاں پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ بڑے جوش میں، جنون میں آ کر بہت سی غیر مسلم برادریوں نے جوش میں آ کر 2014 میں ووٹ دیا، اور جگہ ملک کے اندر اسٹیٹ کے الیکشنوں میں ووٹ دیا۔ اب اکثر میرا
تھوڑا بہت رابطہ سب سے، سب لوگ بری طرح پچھتا رہے ہیں اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم بری طرح دھوکہ کھا گئے۔ اس ملک میں جتنی سماجی اکائیاں ہیں، آدیواسی کیا گزر رہی ہیں آدیواسیوں پر، آدیواسیوں کا ہزاروں سال پرانا دھرم چھین کر ان کو زبردستی ایک خاص دھرم کا قائل بنایا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کے پڑوس میں جھارکھنڈ کے اسمبلی میں یہ پرستاؤ پاس کر کے سینٹر کو بھیجنا پڑا کہ ہم جھارکھنڈ میں آدیواسی لوگ ہندو نہیں ہیں، ہم کسی مورتی کی پوجا نہیں کرتے، ہم پراکرتی کی پوجا کرتے ہیں، ہمارا دھرم فلاں ہے، ہمارا کہاں تعلق ہندو دھرم سے، لیکن ان کو زبردستی ہندو بنایا جا رہا ہے اور ریزولوشن اسمبلی پاس کر رہی ہے۔ 100% آدیواسی اب دھوکے سے تقریباً نکل آئے۔ پتہ نہیں آپ لوگ ان باتوں کی اہمیت سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے، یا بہت اللہ والے لوگ یہاں بیٹھے ہیں۔ اہم بات ہے نا، 11.5 کروڑ آبادی ہے آدیواسیوں کی۔ آدیواسی پریشان، سکھ پریشان، کرسچن پریشان، جن کو آپ دلت کہتے ہیں، میں لفظ دلت کا استعمال کرنا بالکل مناسب نہیں سمجھتا۔ قرآن نے ہم کو یہ ادب اور تہذیب سکھائی ہے کہ جو انسان یا جو قوم اپنے لیے جو نام یا لقب پسند کرے، اس انسان کو اور اس قوم کو اسی نام یا لقب سے یاد کرو۔ ہمارے ملک کے دستور میں جن کو آپ دلت کہتے ہیں ان کو کہا گیا ہے شیڈیولڈ کاسٹ۔ اس لیے اچھا اور بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو بھی شیڈیولڈ کاسٹ کے نام سے یاد کریں، دلت نہ کہیں۔ ان کے نام بدلتے رہے، پہلے ان کو اچھوت کہتے تھے، انٹچبل کہتے تھے انگریزی میں، ان کو آپریس کلاس کہتے تھے۔ دستور جب مرتب ہوا تو اس میں ان کا نام رکھا گیا شیڈیولڈ کاسٹ۔ آپ کے بنگال سے لگی ہوئی 7 شمال مشرق کی جو ریاستیں، میزورم، ناگالینڈ، تریپورہ، آسام، ان ریاستوں میں رہنے والے لوگوں کو قبائلی اور ٹرائبل کہا جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، یہ تو آپ کے گھر کے لوگ ہیں۔ ان ٹرائبل اور قبائلیوں کو بھی ہندو کہا جانے لگا۔ اس پر وہاں بغاوت شروع ہو گئی۔ خالی یہ نہیں ہوا کہ وہاں کی ودھان سبھا میں کوئی تجویز منظور کی گئی کہ ہم ہندو نہیں ہیں، وہاں تو ہتھیار اٹھا لیے ناگالینڈ میں لوگوں نے کہ بھائی کیا تعلق ہمارا ہندو دھرم سے، ہم کرسچن ہیں بھائی، ہم قبائلی لوگ ہیں، ہمارا یہ مذہب ہے۔ تو ان کا تذکرہ دستور میں ایس ٹی یعنی شیڈیولڈ ٹرائب کے حیثیت سے آیا۔ یہ سارے قبائلی لوگ یہ بھی پریشان ہیں، ظلم کا شکار ہیں۔ ہماری جو مشکل ہے وہ یہ کہ مسلمانوں نے اب تک ان سب مظلوموں سے کوئی رابطہ نہیں قائم کیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اکیلے یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی مظلوم ہیں، ہم اکیلے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، وہ اکیلے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان
غلط فہمیوں کا سمندر حائل رہا، بہت دوریاں رہیں۔ اللہ نے اپنے اس کمزور، عاجز اور فقیر بندے کو اس بات کی 15-20 سال پہلے سے یہ توفیق دی کہ ایک ایک کر کے ان سب مذہبی یا سماجی اور تہذیبی اکائیوں کے قائدین سے میں نے رابطہ قائم کرنا شروع کیا۔ یہ اللہ کی توفیق تھی۔ کچھ اللہ نے ایسے اسباب بنا دیے کہ میں ان میں سے لوگوں سے ملنے لگا، اور دھیرے 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 اب یہ راز فاش ہونے لگا۔ اب ملک میں جب بھی کوئی بات آتی ہے تو مسلمانوں کے اسٹیج پر بھی اب یہ الفاظ آنے لگے کہ بھئی ہمیں اور دیگر اقلیتوں اور مظلوم طبقات کے ساتھ مل کر انصاف کے قائم کرنے کی جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ الفاظ پہلے آتے تھے؟ پہلے کیا الفاظ آتے تھے؟ اب یہاں میں تھوڑا خطرہ مول لے کر بات کہہ رہا ہوں۔ قومی یکجہتی، آپ نے بھی قومی یکجہتی کے بہت سے جلسے کیے ہوں گے، ذرا راستہ صاف رکھنا بھائی، یہ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ کیا بکواس ہے قومی یکجہتی؟ یہ کیا فضول لفظ ہے؟ مجھے کوئی سمجھاؤ۔ قومی یکجہتی کے جلسہ ہوتا ہے اور مختلف پارٹیوں کے لیڈر اور سادھو سنت ہمارے اسٹیج پر آتے ہیں اور ہمارے لاکھوں کے مجمع سے انسانیت پر تقریر کرتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھ ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہی نصیحت کرتے ہیں انسانیت کی۔ ان کے آنے کے باوجود ان کے سماجوں کے 10 سامعین بھی ہماری قومی یکجہتی کے جلسوں میں نہیں ہوتے۔ کیا ہے یہ کب تک چلے گا یہ فضول تماشا؟ قومی یکجہتی کس بکواس کا نام ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی یکجہتی کی کوشش کی تھی کہ آؤ ابو جہل، آؤ ابو سفیان، آؤ خالد بن ولید، سب آؤ، قاتلوں، سفاکوں، جلادوں، سب آؤ میرے ساتھ بیٹھو اور آؤ قومی یکجہتی پر بھاشن کریں؟ میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ مخلص ہیں، اگر آپ سمجھدار ہیں تو ان تماشوں کا بائیکاٹ کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے زمینی حقیقتوں کو، مظلوموں کے ساتھ بیٹھ کر، منصوبہ بندی کے ساتھ ظالم کو پہچان کر اس کو تنہا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں بہت اہم لفظ بول رہا ہوں، تنہا کرنا۔ حکمت عملی کے لفظ کو بول رہا ہوں، خدا کرے آپ میں 50 لوگ تو سمجھیں۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ پر۔ یہ حضور نے یہی تو کیا تھا۔ مجھے مصیبت ہے کہ نبی کے طریقے میں کامیابی ہے، یہ لفظ سب بولتے ہیں، لیکن علماء جب نبی کا طریقہ بولے تو وہ نبی کا طریقہ صرف مسواک کرنا نہیں ہے، نبی کا طریقہ سیاست میں بھی چاہیے، نبی کا طریقہ سماجیات میں بھی چاہیے۔ کیا کیا تھا حضور نے؟ اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ جب تک آپ مکے میں رہے اللہ کے رسول، دوسرے قبیلوں کے لوگوں سے آپ کوئی رابطہ قائم نہیں کر سکتے تھے، پھر بھی آپ نے کوشش کی اور آپ طائف گئے۔ طائف اس لیے گئے آپ کہ جس قبیلے قریش کی مکے میں حکومت تھی، اسی قبیلے قریش کی حکومت طائف میں تھی، اور طائف سے ایک رشتہ آپ کا یہ بھی تھا کہ دودھ کے رشتے سے طائف آپ کا ننیہال ہوتا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ
جن کا دودھ آپ نے بچپن میں پیا تھا وہ طائف کی رہنے والی تھی. اس رشتے سے طائف کے لوگ آپ کے ماموں، آپ کے خالو، آپ کے نانا یہ لگتے تھے. تو آپ یہ سوچ کر طائف گئے کہ مکے میں میرا ددیال ہے، ددیال والوں نے مجھے بدترین ظلم کا شکار بنا رکھا ہے. عام طور سے نانیہال والے زیادہ پیار کرتے ہیں، اسی لیے چھٹیوں میں ہر بچہ کہاں جانا چاہتا ہے؟ بتاؤ بھائی. آپ کے دادا ابا یہاں نہیں سن رہے ہیں، مت ڈرو. ہر بچہ یہی کہتا ہے کہ نانی امی کے پاس جائیں گے، ماموں کے پاس جائیں گے. یہ فطرت ہے. اللہ کے رسول اللہ جانے کن کن وجہوں سے آپ طائف گئے کہ شاید ان لوگوں کا خیال ہو جائے کہ میں تو یہیں کا نواسا اور یہیں کا بھانجا. اللہ اکبر. مگر طائف میں تو وہ ہوا جو مکے میں بھی نہیں ہوا. روایت کرنے والے نے اللہ کے رسول کے پیروں کے زخم تو بیان کر دی، لیکن جو زخم آپ کے حساس دل پر لگے تھے اسے کس نے دیکھا؟ ہاں، اسے اللہ نے دیکھا. اور اللہ نے اس زخم کو بھرنے کے لیے کیا کیا؟ طائف کے سفر کے فوراً بعد اللہ نے اپنے محبوب کو سفر معراج پر اپنے پاس بلایا، گویا یہ پیغام دینے کے لیے کہ محمد، زمین والوں کے برتاؤ کی وجہ سے ہمت مت ہارنا، دل مت چھوٹا کرو، آؤ میرے پاس اور دیکھو کہ آسمان والے اور آسمان والوں کی نظر میں تمہارا مقام کیا ہے. اور یہاں سے یہ سبق ملا کہ زمین میں سچائی اور امن و انصاف کی خاطر کلمہ توحید کے راستے میں جو جتنا زیادہ ستایا جائے گا، آسمانوں میں اس کا رتبہ اتنا ہی بلند ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے میں آپ کو تھوڑی آزاد فضا ملی. تو آپ نے کیا کیا؟ اب دیکھو، یہ غور کرنا، ہمیں کیا کرنا چاہیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے مدینہ پہنچتے ہی مدینے کے اندر جتنے سماجوں کے لوگ موجود تھے ان کے لیڈروں کو بلایا. یہودیوں کے 5 قبیلے تھے، 5 کے لیڈروں کو بلایا. قبیلے اوس کے لیڈروں کو بلایا، یہ عرب مشرق قبیلہ تھا. قبیلے خزرج، یہ بھی عرب مشرق قبیلہ تھا، اس کے لیڈروں کو بھی بلایا. مہاجرین اور انصار کے نمائندے تو تھے ہی، اور آپ خود بیٹھے. اس میٹنگ میں کیا کیا آپ نے؟ کیا سب کو اسلام کی دعوت دی؟ بہت اہم بات ہے. میری بات پر بھروسہ نہ کرنا، سیرت کی کتابوں میں کھنگالو، تلاش کرو کہ سارے لیڈر جمع ہیں. دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا داعی ہے سب صدر مجلس، اور آپ ان سے بات کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ نے ان سے بات کی اس کا خلاصہ اپنی زبان میں سنا رہا ہوں. آپ نے ان لوگوں سے کہا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے اب مدینے میں قیام کرنا قسمت میں لکھ دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ ہم لوگ آپس میں کوئی ایسا سمجھوتا کر لیں، کوئی ایسا فارمولہ طے کر لیں کہ جس کی بنیاد پر ہم مدینے میں آپس میں مل جل کر رہیں
اپنے اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سیرت ابن ہشام پڑھے، سیرت حلبیہ پڑھے، البدایہ والنہایہ پڑھے، تاریخ ابن کثیر پڑھیں، واقعے کی تفصیلات ملیں گی آپ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ نے عجیب پلاننگ کی تھی. مدینہ حضور کے پہنچنے سے پہلے 18 سال تک آپس کی خانہ جنگی میں بری طرح الجھا رہا. آپس میں لڑ رہے تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکا تھا مدینہ. آپ بتاؤ 18 سال تک کسی علاقے کے اندر مسلسل فسادات ہوتے رہیں، وہ وہاں کے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ 18 دن کا فساد تباہ کر دیتا ہے، اور کہاں 18 سال. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ اپنے محبوب محمد کو جب مدینے بھیجو تو مدینے کے لوگ آپس میں لڑتے لڑتے تھک چکے ہوں، اور اس وقت ان کے سامنے کوئی آپس میں اتحاد کا، سمجھوتے کا، اور انگریزی زبان میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا، پرامن بقائے باہمی کا کوئی فارمولہ آ جائے تو مدینے کے لوگ آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ وہ لڑتے لڑتے تھک چکے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. چنانچہ جیسے ہی اللہ کے رسول نے اس مجلس اور اس میٹنگ میں یہ بات رکھی کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم لوگ آپس میں کسی فارمولے پر متفق ہو جائیں، تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک ایک کر کے وہ سب قبیلوں کے لیڈران، مشرکوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی، وہ ایک ایک کر کے کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ محمد، ہم لوگ آپس میں بار بار سمجھوتے کر چکے ہیں، کوئی سمجھوتا چند دن سے زیادہ ٹھہر نہیں پاتا، ٹوٹ جاتا ہے معاہدہ، پھر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. محمد آپ باہر سے آئے ہو اور ابھی آپ کے بارے میں کوئی برائی نہ ہم نے سنی نہ دیکھی، تو آپ اگر ہمارے حاکم بن جائیں، آپ ہمارے اگر حکم بن جائیں، منصف بن جائیں، تو ہم سمجھتے ہیں اس سے بہتر کوئی فارمولہ نہیں ہوگا. یہ کس کی زبان سے آیا؟ صحابی کی زبان سے نہیں آیا، مسلمان کی زبان پر یہ فارمولہ نہیں آیا. یہ کس کی زبان پر آیا؟ یہودیوں کی. بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان کے لیڈروں نے کہا، اور پھر ایک ایک کر کے سب نے تائید شروع کر دی. ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ صلاۃ والسلام ہو رسول اللہ پر، ایک منٹ دیر کیے بغیر آپ نے کہا کہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور آپ نے لکھانا شروع کیا. یہ نبی امی ہیں جنہوں نے دنیا کا سب سے پہلا دستور میثاق لکھوایا، جس میں 52 یا 54 دفعات ہیں. اس پر متفق، ہم اس پر متفق، ہم اس پر متفق، ہم نے اس پر ایگریمنٹ کیا، ہم نے یہ طے کیا، ہم نے یہ طے کیا، ہم نے یہ طے کیا، اور آپ نے سب سے دستخط لی اور خود بھی دستخط فرمایا. اور جیسے ہی مدینے کے اندر کے لوگوں سے آپ نے ایک الائنس، ایک اتحاد بنا لیا،
تو اب آپ نے کیا کیا، آپ 1 منٹ ضائع کرنے والے نہیں تھے، آپ نے فوراً مدینے کے آس پاس کے قبیلوں کے پاس صحابہ کے وفد بھیجنے شروع کیے۔ اگر میں لفظ بولوں صحابہ کی جماعتیں بھیجنے شروع کی تو تھوڑا مجھے زیادہ سمجھانا پڑے گا کہ ان جماعتوں کے ذمے کام کیا تھا، اس لیے میں نے وفد کا لفظ بولا ہے، اور یہی لفظ سیرت کی کتابوں میں استعمال ہوا ہے۔ آپ کے مسکرانے پر میں بہت خوش ہوا کہ میرے اشارے کو آپ سمجھ گئے۔ یہ صحابہ کے وفود جو جاتے تھے ان قبیلوں سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو مدینے میں یہ اتحاد قائم ہے، مدینہ ایک الگ ریاست بن گئی، مکہ ایک ریاست اور مدینہ ایک ریاست۔ اب ہم یہ اپنی طرف سے آفر کرتے ہیں کہ آپ مدینے کی ریاست کے ساتھ جڑ جاؤ اور ہمارے اس وفاق، اس فیڈریشن، اس الائنس، اس اتحاد کا حصہ بن جاؤ۔ تو اکثر قبیلوں نے اس کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، یہاں تک کہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے مدینے کی ریاست کی طاقت بڑھتی گئی، مدینے کا الائنس اور اتحاد مضبوط ہوتا گیا۔ اس کے بعد آپ نے خاص طور پر سن 5 ہجری کے بعد مدینے سے مکے کے راستے میں جو قبیلے تھے ان قبیلوں سے رابطہ قائم کرنا شروع کیا، پورے راستے، اور ایک ایک قبیلے کے پاس آپ کے نمائندے جاتے تھے اور ان سے یہی بات کرتے تھے کہ دیکھو مدینے میں ایسا اتحاد بن گیا، اتنا مضبوط ہو گیا، اب آپ بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہم کو کاروبار کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں ملک شام کی طرف، اور راستہ مدینے سے گزرتا ہے۔ اگر ہم نے اس اتحاد میں حصہ نہ لیا تو کل کو ہو سکتا ہے کہ ہم کو راستہ نہ دیا جائے۔ معاشی بائیکاٹ کا طریقہ اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے ظالم دشمن کو کمزور اور تنہا کرنے کے لیے۔ اللہ جانے میں صحیح مجمع کے سامنے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں۔ مولانا مسکرا رہے، میری گستاخی کو معاف کریں، میں محسوس تو یہ کر رہا ہوں کہ میں صحیح مجمع کے سامنے بات کروں۔ اللہ کے رسول نے خون بہانے سے گریز کیا اور معاشی بائیکاٹ کا راستہ مجبوراً بار بار اختیار، اور انشاءاللہ کبھی باری آئے گی۔ یہاں تک کہ جب مدینے سے مکے تک کے تمام قبیلے اللہ کے رسول کے اتحاد میں شامل ہو گئے اور اس سماجی اتحاد سے نکل کر اس سماجی اتحاد میں آ گئے، اس سیاسی اتحاد سے نکل کر اس سیاسی اتحاد میں آ گئے۔ میں لفظ سماجی میں نے پہلے بولا، پھر سیاسی بولا۔ مسجد میں سیاسی لفظ بولنے سے وضو تو نہیں واجب ہو جاتا؟ لیکن سیاسی اتحاد سے پہلے سماجی اتحاد قائم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی یہ تجربہ کامیاب نہیں ہو سکتا کہ آپ سماجی اتحاد قائم کیے بغیر
سیاسی اتحاد قائم کریں۔ اللہ کرے مغربی بنگال کے لوگ اس بات کو جلدی سمجھ جائیں، آپ کے یہاں اسی مہینے میں کچھ ہونے والا ہے۔ آپ سیاسی اتحاد قائم کر چکے، نتیجہ زیرو، اس لیے کہ سماجی اتحاد کے بغیر سیاسی اتحاد یک طرفہ محبت ہوتی ہے، اور یک طرفہ محبت کا انجام ابھی حال میں آپ نے ایک ویڈیو میں دیکھا ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ کیا اور کچھ مجھ سے گناہ کرواؤ گے؟ یک طرفہ محبت کا انجام خودکشی ہوتا ہے۔ یک طرفہ محبت ایک انسان سے ہو تب بھی خودکشی، یک طرفہ محبت ایک پارٹی سے ہو تب بھی خودکشی، چاہے اس پارٹی کے لیڈر مہاتما گاندھی ہو۔ یک طرفہ محبت سے کام نہیں چلے گا۔ جب مکے سے مدینے تک، مدینے سے مکے تک کے سارے قبیلے اللہ کے رسول کے اتحاد میں شامل ہو گئے، مدینے کے الائنس میں شامل ہو گئے، مدینے کے وفاق میں شامل ہو گئے، مدینے کے سماجی اور سیاسی فیڈریشن میں شامل ہو گئے، تب آپ نے مکہ مکرمہ کی طرف 10,000 جانثاروں کو لے کر سفر شروع کیا سن 8 ہجری میں۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھی تک اگر نہیں آیا تو کیوں نہیں آیا مجھے نہیں معلوم۔ آپ فتح مکہ پر بیان کرتے ہوں گے، شاندار تقریریں کرتے ہوں گے، مگر پتہ نہیں آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ نہیں آیا کہ 10,000 صحابہ کو لے کر اللہ کے رسول مکے کے قریب وادی عصفان تک پہنچ گئے اور مکے والوں کو خبر کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سوال اگر نہیں آیا تو مقوی دماغ استعمال کیجیے۔ یہ معمولی واقعہ ہے۔ مکہ ایک طاقتور اسٹیٹ تھی بھائی، پورے جزیرہ عرب کی اکنامک معاشی مرکز تھا، سیاست کا مرکز تھا، ان کا انٹیلیجنس کا نظام تھا، راستے میں کون لوگ آ رہے ہیں یہ ان کو خبر ملتی تھی، اور 10,000 آدمیوں کا موومنٹ ہو رہا ہے، اور مدینے سے مکے تک 400-500 کلومیٹر کا فاصلہ، اور مکے والوں کو خبر نہیں۔ وادی عصفان آپ بار بار آپ نے دیکھی ہوگی، جب آپ مکے سے مدینے جاتے ہیں، آج کل طریق الہجرتین وادی عصفان سے گزرتا ہے، بالکل مکے سے لگی ہوئی وادی ہے، خبر ہی نہیں۔ اچانک ابو سفیان جو سب سے سپریم لیڈر تھے قریش کے، ان سے کہا لوگوں نے کہ یہ کیا ہوا؟ 10,000 ساتھیوں کے ساتھ محمد مکے کے قریب پہنچ گئے۔ اب میں بتاتا ہوں خبر کیوں نہیں ہوئی۔ خبر اس لیے نہیں ہوئی کہ مکے تک کے راستے کے سارے قبیلوں سے جو معاہدہ ہوتا تھا اس کی ایک شرط یہ ہوتی تھی کہ تمہارے راز ہم فاش نہیں کریں گے، ہمارے راز تم فاش نہیں کریں گے۔ اور عرب کے لوگ مشرک ہونے کے باوجود منافق اور وعدہ خلاف نہیں ہوتے تھے۔ یہ قوموں کی خصوصیات ہے، اس کا زیادہ دینداری سے تعلق نہیں ہے۔ بعض قومیں فطری طور پر جھوٹی ہوتی ہیں، مثال نہیں بیان کروں گا اس لیے کہ مجھے 2-3 دن اور رکنا ہے۔ وہ چاہے جتنے بزرگ ہو جائیں جھوٹ نہیں چھوٹتا، اور بعض قومیں وہ بالکل مکار اور دھوکے باز نہیں ہوتی، چاہے وہ مشرک ہوں چاہے وہ کافر ہوں۔
عربوں کا کچھ یہی مزاج تھا، دھوکہ نہیں دے، معاہدہ کر لیا تو نبھاتے۔ چنانچہ جیسے ابو سفیان کو پتہ چلا، ابو سفیان فوراً اپنے چند ساتھیوں کو لے کر مکے کے سب سے اونچے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ کر خود گئے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابو سفیان جو اتنے بڑے لیڈر تھے، ان کو اس کی مہارت تھی کہ وہ دور سے دیکھ کر تعداد کا اندازہ لگاتے تھے کہ کتنی تعداد ہے آنے والوں کی، تاکہ ہم مقابلہ کر پائیں گے یا نہیں یہ فیصلہ کر سکیں، اور مقابلہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کار اپنانا ہوگا یہ طے کر سکیں۔ اور یہ کام ابو سفیان رات کے وقت میں کرتے تھے تاکہ اندھیرے میں ابو سفیان کو کوئی دیکھ نہ پائے، اور رات میں تعداد کا اندازہ وہ کرتے تھے کہ جو آنے والا مجمع ہے وہ کتنے چولہے اس کے جل رہے ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا دستور تھا کہ وہ ہر 10 ساتھیوں کی ایک جماعت، ایک گروپ بنا دیتے تھے اور کہتے تھے تم لوگ اپنا ایک چولہا جلاؤ، تو رات میں روشنی بھی رہے گی، دشمن کا کوئی آدمی چپکے سے گھس نہیں پائے گا، دودھ گرم کرنا ہو یا گوشت کھانا پکانا ہو وہ سب بھی کام ہوگا۔ تو آپ رات میں صحابہ کرام کو چولہا جلانے کی ہدایت کرتے تھے، اور 10 آدمی مل کر ایک چولہا۔ اب ابو سفیان نے اوپر سے چولہوں کی گنتی کا اندازہ لگایا۔ حضور نے اچانک یہ فیصلہ فرمایا کہ آج 10 آدمی مل کر ایک چولہا نہیں جلائیں گے، آج تم میں سے ہر آدمی ایک چولہا الگ جلائے۔ ابو سفیان نے گنتی کی، اندازہ لگایا کہ 10,000 چولہے جلنے ہیں، تو 10,000 کو 10 سے ضرب دیا کہ بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو 1,00,000 آدمی ہیں۔ ابو سفیان نے اسی وقت فیصلہ کر لیا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہتھیار ڈال دیا۔ اے علماء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہم نے 10% بھی نہیں پہچانا۔ عوام اور علماء دونوں کے فہم اور علم میں اگر کوئی فرق نہیں ہوگا تو امت کو کیسے رہنمائی کریں گے؟ جیسے ابو سفیان اترے، ابو سفیان کے پاس لوگ آ گئے، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ مقابلہ کرنے کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا، ہمیں مقابلہ نہیں کرنا، اب ہم نے شکست تسلیم کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے بندے ادھر ادھر پھیلا رکھے تھے یہ معلوم کرنے کے لیے کہ ابو سفیان نے کیا فیصلہ کیا، ہم کو بھی تو باخبر رہنا چاہیے۔ ہمیں کچھ خبر نہیں۔ حضور نے اپنے بندے لگا رکھے تھے، ابو سفیان کے فیصلے کی خبر حضور کو ہوئی کہ اس نے طے کر لیا کہ مقابلہ نہیں، تو آپ نے 2 حکم جاری کیے۔ ایک صحابی، نوجوان صحابی کو جھنڈا دیا اور کہا کہ جھنڈے لے کر گھوڑوں پر سوار ہو کر، اونٹوں پر سوار ہو کر مکے میں داخل۔ آ گیا جوش ان کو، اور وہ سوار ہوئے، اور نوجوان تو پھر نوجوان، انہوں نے جھنڈے لے کر جو وہ چلے گھوڑے پر سوار ہو کر
تو نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون کی ندیاں بہیں۔ حضور نے فوراً روکا، بھائی ادھر آؤ۔ ان کے باپ کو بلایا، کہاں بوڑھا چاہیے کہاں جوان چاہیے، یہ بھی سیکھو۔ ہر بارات میں ایک بوڑھا ضروری ہوتا ہے۔ کتنی بار آپ یہ لطیفہ سن چکے ہوگے، سن چکے ہو نا، تو پھر میں نہیں سناؤں گا۔ یہ سوال کا جواب بھی عجیب ہے۔ ملا دو پیازا، ملا دو پیازے کی تقریر بہت مشہور تھی، بہت مہنگی فیس لیتے تھے۔ لوگوں نے راضی کر لیا کہ حضرت ہمارے گاؤں میں ایک بیان کر دیجئے۔ ایڈوانس فیس لیتے تھے، سمجھدار آدمی تھے۔ فیس پکی کر لی، پہنچ گیا جلسے میں، لوگ انتظار میں بے چین تھے۔ انہوں نے لمبا خطبہ مسنونہ پڑھا جیسا آپ لوگ پڑھتے۔ اس کے بعد ملا دو پیازے نے پوچھا کہ میں تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں جانتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی حضرت۔ تو ملا دو پیازے بولے جب تم سب جانتے ہو تو میں تم سے بات کر کے اپنا وقت کیوں خراب کروں؟ السلام علیکم۔ اب فیس تو گئی، نو ریفنڈ۔ لیکن گاؤں والے بھی ماشاءاللہ کلکتے کے آس پاس کے تھے، انہوں نے طے کر لیا تقریر تو کروانی ہے۔ دوبارہ گئے ربیع الاول میں، محرم میں، اور مہنگی فیس دے کر آنے کا وعدہ لے لیا۔ جلسہ تیار، سامعین منتظر، ملا دو پیازے تشریف لائے، لمبا خطبہ مسنونہ پڑھا، پھر پوچھا کہ جو تم سے میں کہنا چاہتا ہوں جانتے ہو؟ تو لوگ پہلے بھگت چکے تھے، تو لوگوں نے کہا نہیں کچھ نہیں جانتے۔ کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، جب کچھ جانتے ہی نہیں تو میں ایسے جاہلوں سے کیا بات کروں؟ السلام علیکم۔ پریشان ہو گئے لوگ، لیکن ضدی لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا تقریر تو کروا کے رہے۔ پھر اس کے بعد انتظام کیا، پھر بلایا، پھر آئے، پھر لمبا خطبہ مسنونہ، پھر پوچھا جانتے ہو تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو آدھے لوگوں نے کہا جی حضرت، آدھے لوگوں نے کہا نہیں۔ کہنے لگے بہت اچھا، جو جانتے ہیں وہ ان کو بتا دیں، جو نہیں جانتے۔ السلام علیکم۔ ہم لوگ عام طور پر ایسے ہی تقریریں کرتے ہیں اور ایسے ہی مقررین کو بلاتے ہیں۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ملا تو پیازا سب لے گئے۔ بوڑھا، ایک بارات میں بوڑھا ضروری ہوتا ہے۔ اس نوجوان صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، اب جنگ کی ضرورت ختم ہو گئی تھی، اب تو مکے والوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اب یہ نعرہ مناسب نہیں تھا کہ آج تو خون کی ندیاں بہیں گی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کمال کی حکمت ہے، اس نوجوان کو تو ہاتھ سے جھنڈا لیا اور اس کے والد کے ہاتھ میں دے دیا۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں دے دیتے تو نوجوان کو احساس ہو سکتا تھا۔ باپ کو بھی بیٹے سے جو لگاؤ ہوتا ہے اس کی وجہ سے تھوڑا سا دل دکھ سکتا تھا، لیکن جب بیٹے کی جگہ باپ کو بٹھا دیا تو بیٹا بھی خوش اور باپ بھی خوش۔ اور باپ کو نعرہ سکھایا الیوم یوم المرحمہ، ملحمہ نہیں مرحمہ، آج تو پیار و محبت، شفقت اور معافی کا دن ہے۔ آج تو شفقت اور معافی کا دن، مہربانی کا دن۔ ملحمہ خون بہانا، مرحمہ محبت کی برکھا برسانا۔ تو یہ سماجی اتحاد
اس کا فائدہ یہ ہوا کہ خون کا ایک قطرہ بہے بغیر مکے کی زمین میں انصاف قائم ہو گیا، امن قائم ہو گیا، اور کلمہ توحید ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو گیا، اور پھر وہاں سے پورے جزیرہ عرب میں اور جزیرہ عرب سے پورے عالم میں۔ یہی صورتحال ہمارے ملک کی ہے، اور یہی ہمیں کرنا ہے۔ ہمیں سماجی اتحاد قائم ہے، اور سماجی اتحاد کے لیے موجودہ زمانے میں جتنی فضا سازگار ہے اتنی پہلے نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی سماجی اکائیاں ہیں یہ مظلوم بھی ہیں، غربت کا شکار بھی ہیں۔ اگر سلیقہ سیکھ کر ایمانداری اور پروفیشنل مہارت کے ساتھ، بہترین مینجمنٹ کے ساتھ اگر ہم اپنے 2 روپے بھی جمع کر کے ان سماجی اکائیوں پر لگائیں، ان کی غربت کو دور کرنے کی کوشش میں ان کا ہاتھ بٹائیں، ان کے بیماروں کا علاج کروائیں، ان کے بچوں کو تعلیم دلوائیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے مریضوں کے ساتھ ہم اپنے مال کو صحیح طور پر خرچ کریں، تو یہ سماجی اتحاد بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہو۔ کسان بینکوں سے لیا ہوا ادھار واپس نہیں کر پا رہا، پورے ملک کے کسانوں کا یہی حال ہے۔ فصلوں کا نفع کسان کو نہیں ملتا، اصل قیمت نہیں ملتی، تو وہ پھر سودی قرضہ بینکوں کا کیسے ادا کر پائے گا؟ علماء، آپ سے یہ بات میں عملی کر رہا ہوں، اور اگر آپ نے عملی طور پر سیکھ کر کام شروع نہ کیا تو آپ کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ میں نے آپ تک اپنی بات پہنچا دی۔ علماء اگر یہ کریں، ائمہ مساجد کریں کہ پہلے ہمارے ہاں کچھ دن کے لیے آ جائیں، انشاءاللہ ہم تجربوں کی روشنی میں سکھائیں گے کہ آپ اپنے علاقے کے عام مسلمانوں کو کیسے ترغیب دیں، کیسے ان کی صلاحیتوں اور ان کی آمدنیوں کو جمع کر کے اپنے محلے اور گاؤں میں ان سماجی اکائیوں کے غریبوں کی مدد کرنا شروع کریں۔ دھیرے 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 یہ اتحاد قائم ہوگا، مضبوط ہوگا۔ آپ کو آدیواسی ملیں گے کروڑوں کی تعداد میں، آپ کو قبائلی ملیں گے کروڑوں کی تعداد میں، اور مغربی بنگال کے بہت سے علاقوں کی غربت دیکھی نہیں جاتی۔ کلکتہ الگ چیز ہے اور بنگال الگ چیز ہے۔ اب مجھے اس پر اپنی بات کو ختم کرنی ہے، مجھے کچھ اور بھی کہنا تھا، لیکن میں پھر کہتا ہوں، میں لمبی بات نہیں، ایک ہی موضوع پر بات کروں گا۔ کیا ہو رہا ہے یہ میں بیان کر چکا، ان کے ارادے کیا ہیں یہ بھی بیان کر چکا، ان کے ارادے کامیاب نہیں ہوں گے یہ بھی میں یقین کے ساتھ کہہ چکا۔ ہم کو کیا کرنا ہے وہ میں نے تفصیل سے بیان کیا۔ آپ عملی آدمی اگر بنیں تو آپ ہمارے یہاں کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے مجھے یہاں آنے کی اصرار کے ساتھ دعوت دی، اور ان کی محبت، تڑپ اور اصرار کو دیکھ کر مجھے امید ہوئی کہ شاید پورے مغربی بنگال میں خدمت خلق کا، ایک سوشل ورک کا ایک بہترین نظام قائم ہو جائے۔ اس لیے میں حاضر ہوا۔ آپ ان حضرات سے رابطہ رکھیں، یہ مجھ سے رابطہ رکھیں گے، اور باری باری 15-20 کی تعداد میں آپ لوگ آتے رہیں، کام کو سیکھتے رہیں،
صرف 2 ہفتے کا سفر آنا جانا ملا کر انشاءاللہ کافی ہوگا۔ آپ وہ سیکھیں گے، اس کے مطابق یہاں انشاءاللہ آپ ان کاموں کو انجام دیں گے تو دھیرے دھیرے چند سال کے اندر مغربی بنگال میں ایک مضبوط سماجی اتحاد بنے۔ مسلمان آپ اس کی قیادت کریں گے اور دوسرے سماجی جو کمزور طبقات ہیں، مظلوم طبقات ہیں، ان کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور یہ سماجی اتحاد انشاءاللہ ظالموں کے منصوبوں کو ناکام کر کے رہے گا۔ یہ ہے اللہ کا وہ منصوبہ۔ وَمَكَرَ اللَّهُ، اگلے چند سال جو ظلم کے سال ہیں اس میں پریشان نہ ہوئیے گا، سمجھداری کے ساتھ اپنی قرآن و سنت کی روشنی میں قیادت کرنے والوں کی بات سن کر اور سمجھ کر آپ اس پر عمل کیجیے گا تو مستقبل انشاءاللہ آپ کا ہو۔ کسی جلد بازی کی بھی ضرورت نہیں، بھڑکانے کی بھی ضرورت، کوئی بھڑکتی ہوئی بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمیں جو ملک کا نقشہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مظلوموں کی اکثریت ہے، ظالم اقلیت میں۔ یہ مظلوم اکٹھا ہوں گے تو بڑی طاقت بنے گی، اور مظلوموں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمیں خاموشی کے ساتھ زمینی سطح پر غریبوں کی، کسانوں کی، مزدوروں کی مدد کرنی ہے، خدمت کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس طریقے سے بڑی سازشیں انشاءاللہ ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر ناکام ہوں گی۔ یہ ہے طریقہ میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ اور حسن انتظام کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب میں آنے والے دنوں میں یہ دیکھوں گا کہ کتنا رابطہ آپ خود رکھتے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگوں کے اندر اس طریقے کو سیکھنے کا شوق پیدا ہوا، کتنے لوگ اس طریقے کو سیکھنے کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت لگانے کے لیے آمادہ ہیں۔ اسی حساب سے انشاءاللہ آپ کے یہاں کے حالات بہتر ہوں گے اور آپ اپنی ذمہ داریوں کی بہتر ادائیگی کے لائق بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں بھائی، ایک ضروری اعلان میں خود کر دوں، بعد میں آپ فرمائیے گا، ویسے تو یہاں تعداد زیادہ ہے۔ آپ نے شاید نام سنا ہو، بہت سے لوگ واقف ہوں، ماہنامہ الفرقان 90 سال سے یہ رسالہ نکل رہا ہے پابندی کے ساتھ۔ ہر شمارے میں موجودہ حالات کے مطابق انتہائی قیمتی مضمون اس رسالے میں آتے ہیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ پابندی کے ساتھ ایسے رسالے پڑھیں، مضامین پڑھیں، اپنے حلقے کے قریبی لوگوں کو سنائیں۔ اس سے آپ کو ہر مہینے تازہ رہنمائی ملتی رہے گی۔ یہاں الفرقان کا تازہ شمارہ مارچ کا میرے ساتھی لوگ لائے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ علماء اس شمارے کو خریدیں بھی اور ہو سکے تو الفرقان کے سالانہ خریدار بن جائیں۔ اللہ آپ کو توفیق۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
فلا تجعلنا من الخاسرين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، بار الہٰ ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ ہماری علم میں اور سمجھ میں گہرائی پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں حوصلہ عطا فرما، اللہ ہم کو ہمت عطا فرما۔ اللہ گھبرا جانے، مایوس ہو جانے یا غصے میں آ جانے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اخلاص اور استقامت کے ساتھ اور حسن انتظام کے ساتھ اللہ ہم کو اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم، آپ کے یہ بندے اتنی بڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں، یقیناً ان میں سے کوئی ایسا ضرور ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا، جس کی نماز، جس کے رکوع سجدے، اللہ جس کا ایمان و یقین، جس کے اخلاق و عادات آپ کی پسند کے مطابق ہوں گے۔ اللہ اپنے ایسے ہی بندے یا بندوں کی آمین کے طفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے مت کیجیے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ ہم کو ایمان، تقوی، ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ ہم خالی ہاتھ ہیں، مسکین و فقیر ہیں، جھولی پھیلائے ہوئے آئے ہیں، ہماری جھولیاں بھر دیجیے، دنیا کی بھلائی بھی عطا کر دیجیے، آخرت کی بھلائی بھی عطا کر دیجیے، اور اپنے غصے اور اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ آپ کے جن بندوں نے ان مجلسوں کے انعقاد کی محنت کی، دوڑ دھوپ کی، انتظام کیا، اللہ ان سب کو اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت کا نور عطا فرما، اپنے خزانے کا سب سے قیمتی تحفہ ان کو عطا فرما۔ اے رب کریم، اے اللہ حاضرین مجلس اور ان کے سب گھر والوں، ان کی بیویوں، ان کے بچوں، ان کے والدین، ان سب کے متعلقین، تمام خاندان والوں، دور اور قریب کے رشتہ داروں اور محبت کرنے والوں، سب کو اللہ آج معاف کر دیجیے، سب کو اپنا بنا لیجیے، سب کو اللہ سب کی زندگی بہتر بنا دیجیے، اور ہماری زندگی کا سب سے اچھا دن وہ ہو جو دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو۔ اللہ اس دن کو ہمارے لیے اللہ عید کا دن بنا دیجیے، آپ سے ملاقات ہو تو آپ راضی ہوں، آپ کے محبوب کا دیدار ہو تو مسکراتے ہوئے وہ ہمیں قدم بوسی کی اجازت دے دیں۔ اللہ آپ نے ہم کو اس زمانے میں پیدا کیا کہ ہم آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے۔ سنا ہے قیامت کے دن آپ اپنے بہت سے بندوں کو اندھا کھڑا کریں گے۔ اللہ اگر آپ نے ہم کو اس دن اندھا کھڑا کر دیا تو ہم اس دن بھی آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر پائیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے ہم سب کو بچائے رکھیے۔ اللہ ہمیں اپنے دامن سے لگائے رکھنا، اپنے دامن سے لگائے رکھنا، اپنے قدموں سے لگائے رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔